نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذہ بذکرہ وریا۔ برادران طریقہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا الحمدللہ، اور رمضان المبارک میں ہم کو زندہ رکھا، روزوں سے اور تراویح سے اس کی قدر کرنے کے ہم کو توفیق عنایت فرمائی الحمدللہ، کیونکہ اب رمضان المبارک اپنے اختتام پر ہے۔ الحمدللہ ہم رمضان المبارک میں اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اب رمضان مبارک جو ہے نا گزرنے والا ہے، تب اس کے بعد کی زندگی بھی ہم کو کیسی گزارنا ہے اس کے اوپر بھی ہم کچھ غور و فکر کرنا ہو چیز پر، کیونکہ رمضان کا ہم ہی روزوں کا مقصد ہم دیکھیں رمضان مبارک میں کہ اللہ کے بعد روزوں کو ہم پر فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ روزوں کو ہم پر فرض کرنے کا اللہ کے بعد مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں، اور متقی یعنی تقوی اختیار کرنے والے۔ تقوی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور موت آنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ۔ رمضان کا مقصد کیا ہے روزوں کا؟ تاکہ ہم متقی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا تاکہ یعنی جیسے پچھلے امتوں پر فرض کیا تھا تاکہ تم متقی ہو جاؤ نا۔ اللہ کے پاس مقصد کیا ہے؟ ہم تاکہ متقی بننا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے، تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور اس وقت تک تم کو موت نہ آئے جب کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ پر اللہ تعالیٰ مسلمان ہو کے مرو۔ اب ایمان والا کیا مسلمان نہیں رہتا؟ اللہ تعالیٰ ایمان والے سے مخاطب ہے، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور مرنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ۔ تو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان ہیں ہم، لیکن مسلمان کا کام کیا ہے؟ وہ کام نہیں کر رہے ہیں، وہ کام کرے تو مسلمان ہوتے ہیں ہم۔ نہیں فرما بردار ہو جاؤ پر اللہ تعالیٰ موت آنے سے پہلے جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اب رمضان میں ہم کو ڈرنے کا حق معلوم ہوتا اللہ سے، جیسا ڈرنے کا حق ہم کو ہے نا اللہ سے، ویسا ہم رمضان میں ڈرتے اللہ سے، غیر رمضان نہیں ڈرتے ہم اللہ سے۔ آج ہم جو گناہوں سے بچ رہے ہیں، کیا وجہ سے بچ رہے ہیں گناہوں سے؟ کیونکہ گزشتہ باتیں تھی کہ ایمان یعنی گناہوں سے ایمان والا بچتا ہے، وہ بھی اللہ بچاتا ہے، مسلمان گناہوں سے نہیں بچتا۔ اگر ہم کو گناہ سے بچنا ہے تو ایمان لانا پڑتا، بغیر ایمان کے گناہ سے بچنا مشکل ہے۔ قلب میں ایمان ہے تو گناہ سے بچ سکتا ہے انسان، اگر ایمان نہیں ہے تو گناہ سے بچنا مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم یہ آیت کو رمضان میں سمجھے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا جو اس کو گمراہی سے نکالتا ہے، ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ گناہوں سے بچاتے رہتا اللہ تعالیٰ، ہدایت کی روشنی میں لاتے رہتا اللہ تعالیٰ۔ ایمان والوں کے تعلق سے فرما رہا تھا، مسلمان کے تعلق سے نہیں فرما رہا، مسلمان کے تعلق سے نہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ۔ تو ایمان، اب جب رمضان میں ہم جیسے اللہ سے ڈرتے نا، ڈر کیوں ہے اللہ سے؟ کیونکہ ہم ایمان والے۔ کیا ایمان ہے ہمارے کو؟ سب کو
اللہ ہم کو دیکھ رہا. سب کا ایمان ہے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں. اب جو گناہوں سے ہم اب بچ رہے رمضان میں، غیر رمضان میں نہیں بچتے گناہوں سے. ہم دیکھنا ہم اپنی زندگیوں میں بچتے نہیں بچتے. بول رہے ہیں ہم کوشش کریں گے. ایک بڑے لوگ ہم مثال دیتے، ویسی مثال اپنی دکھتی، میری اپنی دکھتی میرے کو. کتے کی دم کی مثال دیتے. کتے کی دم کو 1 مہینہ 2 مہینے 1 سال بھی اگر پھگنی میں ڈالے، اس کے بعد میں نکالتے کیا ہوتا؟ دم سیدھی ہوتی نہیں ہوتی، پھر وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی چھوڑتی. تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو کیا کرا؟ ہم ٹیڑھے ہیں. ہمارا ایمان ٹیڑھا، ہمارے عمل ٹیڑھے، ہمارا عقیدہ ٹیڑھا، سب ٹیڑھا ہے ہمارا. وہ ٹیڑھے عقیدے کو ٹیڑھے ایمان کو سیدھی کرنے کے لیے، وہ ٹیڑھے ایمان کو ٹیڑھے عمل کو سیدھی کرنے کا اچھا اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی پھگنی میں ڈالا ہمارے کو، تاکہ ہم سیدھے ہو جانا بول کے، نہیں تاکہ ہم سیدھے ہو جانا بول کے. لیکن جیسا رمضان یعنی شوال کا چاند دے گا، اللہ تعالیٰ پھگنی نکال دے گا. پھر جیسا کتے کی تم ٹیڑھی ہوتی نا، پھر اپنے عمل ویسے پورا نہیں. کوئی مطلب ہی نہیں کیوں رمضان آیا، کیوں رمضان کا معلوم ہی نہیں ہمارے کو نہیں ہے. پورا رمضان دیکھو لا الہ الا اللہ کے معنی اللہ حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم اگر اللہ کی راہ میں اگر وقت دیے، حلقوں میں وقت دیے، ذکر اذکار میں وقت دیے، تو ہم سمجھ رہے ہیں ہم جو ہے سو یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے رہیں گے. میں اگر دکان چھوڑ کے، اگر کاروبار چھوڑ کے، نوکری چھوڑ کر میں حلقے میں جاؤں گا، مولا کی بات سنوں گا، نہیں دین کی بات سنوں گا، دین سمجھوں گا، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں میری دولت پوری شریعتی میرا نقصان ہو جاتا. ایسا نہیں ہے. رمضان میں کیا کرے پھر ہم؟ رمضان میں ہم کاروبار کم کر دیے، رمضان میں ہم نوکری میں کم وقت دیے، رمضان میں ہم دوست احباب سے کم مل رہے ہیں، رمضان میں ہم جو ہے سو گھر کے کام کاج نہیں رہتے زیادہ. ہم سب رمضان سے پہلے سودا سلوک لا لیتے، صاف صفائی بھی رمضان سے پہلے کر لیتے. رمضان سکون سے گزارنا بول کے ہر کام کا سیٹ اپ کرتے رمضان میں. سب کر کے ہر کام ہم کیا کرتے ہیں پورا رمضان میں مختصر کر لیتے. ہم کام آپ پورے مختصر کر لیتے. کاروبار تجارت میں اب جو رمضان کے اسپیشل کاروبار ہے وہ لوگ تو خیر مصروفی ہے، کپڑے کے کاروبار ہے، ٹیلرنگ کے کاروبار ہے، جو بھی رمضان کے تعلق جتنے بھی کاروبار ہے لوگ تو اب اللہ ان کی قسمت بولنا بیچاروں کی کیا کر سکتے، مجبوری ہے لوگوں کی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے کاروبار سے وابستہ نہیں رکھا جس سے ہم رمضان کی یعنی برکتیں لوٹ سکے. اگر یقین مانیں گے جو لوگ کاروبار کریں بازار میں رمضان کا، کپڑے کا اور جو بھی فروٹ کا کاروبار کریں، جتنے بھی کریں، یہ تمام کے تمام لوگ بھی نہیں وہ کاروبار کرتے ہیں بھی رمضان کی برکتیں حاصل کر سکتے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں اس کے تعلق سے. اگر خانقاہ سے وابستہ ہو جاتے تو جہاں ٹھہرے نا عبادت میں رہتا تھا، چاہے کاروبار کرو کچھ بھی کرو. ہم تو ہمارے کاروبار تجارت چھوڑ کے رمضان کی برکتیں حاصل کرنا تو مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لینا، خانقاہ میں بیٹھ کے تسبیح لے کے اللہ اللہ کر لینا، اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. حقیقت میں جو مولا کو اپنے ساتھ پاتا نا، انہیں تو ہمیشہ مولا کے دیدار میں رہتا، مولا کی عبادت میں رہتا. کاروبار کر رہا بھی تو مولا کے ساتھ ٹھہر کے کاروبار کرتا، وہی تو عبادت ہے نا. لیکن نہیں سمجھتے ہم وہ راہ میں آئیش نے ہم سمجھ رہے یہ راہ میں آئے تو دنیا برباد ہو جاتی، دنیا چلی جاتی. نہیں جاتی دنیا، اور اللہ تعالیٰ اور بڑا تھا، دنیا میں ترقی دیتے رہتا. کیوں؟ اگر ہم امانت دار رہیں گے تو جو امانت ہمارے پاس رکھاتا ہے اس کو بھروسہ ہوگا کہ بھائی انہیں امانت دار ہے تو انہیں اور لا کے چیزیں ہمارے پاس رکھاتا. اگر ہم امانت میں خیانت کرنا شروع کریں تو کچھ بھی نہیں رکھا تھا. تو اللہ کی جو جتنی بھی ہمارے پاس جائیداد تجارت جو بھی ہمارے پاس دولت نکلی، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ ہماری نہیں ہے. ارے امانت کا صحیح استعمال کرے، اس امانت کو اللہ کی امانت سمجھے کہ اپنی دولت کو، اپنی جائیداد کو، اپنے مال کو، تجارت کو، جو بھی ہے اللہ کی امانت سمجھ کے اگر اس کو ہمارے پاس رکھیں گے، استعمال کریں گے تو اللہ اس میں اور برکت دیتا. ارے میری امانت میں نے امانت سمجھ کے رکھا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرا، تو اللہ تعالیٰ ہم کیا ہے کاروبار میں بھی رکھی دیتا، تجارت میں، نوکری میں، خرچے کی طرح رکھی دیتے ہمارے کو نہیں. اب دیکھو رمضان المبارک میں جب بات آ رہی تھی کہ رمضان میں ہم ہر چیز کم کر دے، کاروبار تجارت سب کم کر دے، لیکن اس کے باوجود برکت کتنی تھی رمضان میں. ہم جتنا فروٹ رمضان میں کھاتے، ہم کیلکولیٹ ہم کھاتے ہوں گے روزانہ، 1 سیب کھاتے ہوں گے، 10 انگور کھاتے ہوں گے، لیکن رمضان میں ہر کوئی تو نہیں کھاتے نا فروٹ. نہیں، رمضان میں ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کیا اچھے سے اچھی غذا دے رہا. نہیں، اتنے نئے نئے فروٹس کھلا رہا. ایک زمانے میں فروٹ دکھتے نہیں تھے ہمارے کو، انجیر تو دکھتا نہیں تھا ایک زمانے میں. اب بڑے لوگ ہم بیٹھے ہوئے ضعیف نظر، تو ان کے دور میں تو دیکھے بھی نہیں، منڈیوں پہ انجیر ملتے تھے. انجیر ملنا ہو تو بڑے لوگوں کی غذا تھی. وہ موزم میں مارکیٹ پہ جا کے بہت بڑی دکان میں ایک آدھ جگہ انجیر ملتا تھا. نہیں، آج کل انجیر آ جاؤ روڈ پہ ہو گئے پورے، اتنا کھلا رہا اللہ تعالیٰ انجیر. نہیں، کتنا اچھا بہترین غذا کھلا رہا اللہ تعالیٰ ہمارے کو. نہیں، پھر کاروبار تجارت کم کر رہے ہیں میرے مہینے میں، الٹا خرچہ زیادہ کر رہے ہیں مہینے میں. ہم اللہ کی راہ میں زیادہ خرچہ کریں، یعنی 1 روپیہ خرچہ کریں تو 70 روپے کے برابر ہم کو ثواب مل رہا ہے. ہم کیا کریں؟ جتنی بھی دولت ہے یہ مہینے میں لٹاتے جا رہے ہیں.
نہیں پوری دولت لٹا رہے سب کرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے زیادہ کھلا رہا زیادہ پلا رہا ہمارے کو، کیوں نہیں؟ کیونکہ ایمان کا چور بند ہے یہاں پر رمضان میں، ایمان کا چور بند ہے. وہ ایمان کا چور بند رہنے سے ہم کو اللہ پہ ایمان زیادہ آ گیا، ہمارے ایمان میں ہمارا اضافہ ہوگا. نہیں کیوں؟ شیطان پابند سلاسل ہے نا، تو ہمارے ایمان میں زیادتی ہونے سے کیا ہو رہا؟ ہم ہر عمل ہمارے لیے آسان ہو رہا. اگر وہ جب شیطان چھوٹ جائے گا، ہم کو بھٹکانے والا آ جائے گا پھر ہمارے بیچ، پھر دیکھو ہم پیسہ خرچہ کرنے کو سوچتے، اللہ کی راہ میں وقت دینے کو سوچتے، نہ جان دیتے نہ مال دیتے. رمضان میں جان بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، تراویحوں میں ٹھہر رہے ہیں. نہیں 20 رکعت پڑھے اپن الحمدللہ. یہاں پہ تو اپنے پاس تہجد بھی ہو رہی مسجد میں، تقریباً آج کل تو ہر مساجد میں تہجد ہو رہے، سب کر رہے ہیں اپن رمضان میں. لیکن اتنی عبادت غیر رمضان میں کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کرتے. ہم نہیں کرتے، کیوں؟ ایمان کی کمی کی وجہ سے. ایمان کی کمی کی وجہ سے. تو ایمان مقدم ہے. ایمان ہے تو ہر عمل آسان ہوتا ہمارے لیے، لیکن ایمان نہیں ہے تو ہر عمل ہمارے لیے مشکل ہی ہوتا. تو مقدم ایمان ہے ہمارے لیے. تو ایمان کیا ہے؟ ہم جو عید کی نماز کو نہیں کر رہے، کیا تکبیر پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے جا رہے ہیں. یہ رمضان میں کیا دیکھیں پھر اپن؟ یہ لا الہ الا اللہ دیکھ رہے اپن. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کام کم بھی کر رہا ہوں، تجارت کم بھی کر رہا ہوں تو اللہ زیادہ کھلا رہا میرے کو، زیادہ پلا رہا. رمضان کے بعد ہم دنیا کی محنت کرتے، اوور ٹائم کام کرتے، ایکسٹرا ٹائم بھی دیتے، کاروبار میں، تجارت میں، نوکری میں کرتے نہیں کرتے، اس کے باوجود پریشان رہتے ہم. نہیں کھانے کو، پینے کو، فیسوں کو، کپڑوں کو، اس کو کہیں پریشانی چلتے رہتے ہمارے پاس. لیکن رمضان میں نہیں، اللہ تعالیٰ کیسا ہمارے یعنی حاجتیں پوری کر رہا، اچھے سے بہترین غذا کھلا رہا. کیوں ہمارا ایمان سلامت ہے رمضان میں. ایمان سے سب ہے کا ہر چیز، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اب رمضان میں ہمارا ایمان کیسا ہے؟ دیکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ میرے کو دیکھ رہا، اللہ میرے کو دیکھ رہا ہے. نہیں ایمان، یہ ایمان رمضان کے بعد بھی رہنا ہمارا. تو مقصد ہمارا رمضان کا پورا ہوا، ورنہ رمضان آنا ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. تاکہ ہم متقی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کیوں فرمایا ہم متقی ہونا؟ تو متقی کیا ہے؟ یعنی جسم کا بھی تقویٰ ہونا، قلب کا بھی تقویٰ ہونا اور روح کا بھی تقویٰ ہونا. یہ تینوں چیزیں متقی ہونا ہمارے. ہم صرف ظاہر متقی کر لیں، ظاہر کو پاک کر لے رہے، نہیں، ظاہر کے باطن بھی پاک ہونا ہمارا، تو ہم متقی ہوتے. ہمارا دل گندا، ہماری روح گندی، تو ہم متقی کہاں سے ہوتے؟ نہیں. تو یہ جو عید جو اب دیکھو غیر رمضان جو ہے نا، ہم جو کیا کریں گے ہم رمضان میں؟ رمضان میں جو ہمارا ایمان تھا سیم یہی زندگی ہم رمضان کے بعد بھی گزارنے کی کوشش کرنا. کیا؟ اللہ میرے کو دیکھ رہا. یہ مراقبہ ہے. یہ ادنا درجے کی عبادت ہے. یہ تو مراقبے میں ایک ادنا درجہ ہوتا ہے، ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. اب رمضان میں جو ہمارا جو عبادت ہے نا، یہ مراقبے کی عبادت ہے ہماری. یہ بھی کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، میں مرتبہ احسان کی عبادت ہے. اس کے آگے کوئی عبادت ہے ہی نہیں. اب جو ہم عبادت کریں رمضان میں، روزہ جو ہے نا مرتبہ احسان کی عبادت ہے. یعنی احسان کے معنی ہے اللہ کو پانا. اس واسطے روزے کی جزا میں اللہ خود آ جا رہا. روزے کی جزا نہیں ہے کون سی بھی، روزے اللہ تعالیٰ ہر ایک عمل کی جزا دیں گا. نماز کی جزا ہے، زکوٰۃ کی جزا ہے، حج کی جزا ہے، ہر نیک عمل کی جزا ہے. لیکن روزے کی جزا نہیں ہے. روزے کی جزا میں اللہ خود آ جا رہا. روزے کی جزا نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ، میں خود آ جاتا ہوں بڑا. کیوں؟ کیونکہ مرتبہ احسان کی عبادت ہے. جو مرتبہ احسان کی عبادت کرتا نا تو اللہ کو ساتھ پاتا ہونے. جہاں رہیں گے ہم، دیکھو ہمارا احساس ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا. کیا ہے یہ؟ نہیں. عبادت کیا ہے؟ مرتبہ احسان کی عبادت کیا ہے؟ اصل میں عبادت ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا. اللہ ہم کو دیکھنے کا احساس ہی کی عبادت ہے. تو عبادت ایسی کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک ترہ. تو عبادت ایسی کر گویا صرف اللہ ہی کو دیکھ رہا. ان تعبد اللہ کأنک ترہ. تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا. یعنی اگر تو عبادت ایسی نہیں کر سکتا تو سمجھ اللہ تو اس کو دیکھ رہا. نہیں. اب رمضان میں کیا ہے حیثیت ہمارا؟ اللہ ہم کو دیکھ رہا. کون سی عبادت کر رہے ہو؟ مرتبہ احسان کی. جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ویسی عبادت کر رہے ہو. نہیں. کیوں کر رہے ہیں عبادت؟ معلوم ہم صرف اور صرف شیطان پابند سلاسل رہنے کی وجہ سے ہمارا یقین میں اضافہ ہو گیا. کیا ہوا؟ عمل جو ایکسٹرا ہو رہے رمضان میں، یہ ہم عمل کر رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں ہم. شیطان پابند سلاسل ہونے کی وجہ سے، ایمان میں یعنی زیادتی ہونے کی وجہ سے ہم عمل کر سک رہے ہیں. نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل سے شیطان روکتا. نہیں، عمل سے شیطان نہیں روکتا. شیطان کیا کرتا؟ ایمان نکال لیتا. تو ایمان ہمارے اندر کیا ہے؟ اللہ ہم کو دیکھ رہا. اللہ ہم کو دیکھنے کا احساس ہے ہمارے کو. یہ ادنا درجے کی عبادت ہے. اب اس سے آگے اعلیٰ درجے کی عبادت کرنے والے بننا. کیا بننا؟ ان تعبد اللہ کأنک ترہ. تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ہے عبادت، یا تو دیکھنا یا تو پھر دکھنا. اب رمضان کے بعد دکھ رہے ہم اللہ کو. اللہ کو ہم دکھنا ہے. رمضان میں اللہ ہم کو دیکھنے کا احساس ہے. نہیں. رمضان میں اللہ ہم کو دیکھنے کا احساس ہے نہیں ہے.
تو ہم کو اللہ دیکھنے کا احساس ہے، تو اللہ کو کیا احساس ہے؟ اللہ ہم کو دیکھ رہا، اللہ ہم کو دیکھ رہا. کہاں پر دیکھ رہا اللہ ہم کو؟ عبادتوں میں دیکھ رہا، مسجدوں میں دیکھ رہا، نہیں خانخواہوں میں دیکھ رہا، ہر نیک مجلس میں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ ہمارے کو. ہم دکھ رہے. اب اس کے بعد رمضان میں دکھتے ہم نہیں، نہ مسجد میں دکھتے، نہ عبادتوں میں دکھتے، نہ ہم کہیں نہیں دکھتے. اس کا تو لمیٹیڈ ہو جاتا پورا. تو دکھ رہے ہیں، اللہ ہم کو دیکھنے کا احساس ہے اس وقت ہمارے کو. یہ اگر احساس غیر رمضان میں بھی رہیں گا نا انشاءاللہ سمجھ رہا ہمارا مقصد رمضان پورا ہو جاتا. یہ مقصد ہے اللہ کا. اب ایک ہے نا اللہ تعالیٰ ہم کو بھوکنی میں رکھنے کے بعد میں بھوکنی نکالا تھا، وہی کتے کی دم گئے پر ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہو جانے پھر وہی ہمارے عمل ہے، وہی ہمارے عمل ہے. تو رمضان میں دیکھو ایمان جو ہے نا ہمارا، جو اللہ کو دیکھنے کا جو احساس ہے، یہ احساس کی وجہ سے ہم کیا ہو رہا گناہوں سے بچ رہے ہیں. تو کیا مطلب اس کا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور انہیں گناہوں سے نکالتا ہے، ہم کو نکال کے ہدایت کی روشنی میں لاتے رہتا ہے. نہیں کیوں ہو رہی ہے عمل ہمارے سے؟ ایمان ہمارا سلامت ہے، ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں. اگر ایمان نکل جائے تو گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو وہی فرمان اللہ تعالیٰ. مقصد کیا ہے اللہ کے پاس؟ ہم تاکہ متقی بن جائیں. متقی بن جانا ہے. جو متقی بن گیا، یہ رمضان کا مقصد پا لیا، پورا کر لیا، اب اس کے یہاں سے عید ہے، اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا. اب عید ہے قریب بالکل. عید کس کو بولتے ہیں؟ عید اگر ہم متقی بنے رمضان میں تو ہماری عید ہے، نہیں تو وہی عید ہے. عید اور وعید میں بہت فرق ہے. عید ہے، عید خوشی کا دن ہے، وعید غم کا دن ہے. نہیں عید کیسا ہوتی؟ مومن کی عید مومن کی عید اور غیر مومن کی عید کیا ہوتی معلوم؟ مومن کی عید میں مومن اللہ کو راضی کرتا، مومن کی عید میں مومن اللہ کو راضی کرتا. غیر مومن جو مومن نہیں ہوتا، کافر ہے، مشرک ہے، نہیں منافق ہے، یہودی ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس بھی عید ہے. عید ہمارے پاس بھی ہے، عید غیر مسلم کے پاس بھی ہے. غیر مسلم والوں کے پاس عید ہے نا بھائی، انہوں بھی عید کرتے، ہم بھی عید کرتے. ان کی عید میں ہماری عید میں ظاہر میں تو کچھ فرق نہیں دکھ رہا. ہم کیا کرتے ہیں ہماری عید میں؟ نہیں نئے کپڑے پہنتے، انہوں بھی نئے کپڑے پہنتے. ہم اپنی عید میں کیا کرتے ہیں؟ گھر میں اچھے کھانے بناتے، وہ لوگ بھی اچھے کھانے بناتے. ہم اپنی عید میں مسجد کو جاتے، وہ لوگ اپنی عید میں اپنی عبادت گاہوں کو جاتے. نہیں پھر ان کی عید میں ہماری عید میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے ہماری عید میں اور ان کی عید میں؟ اور ان کی عید میں اور ہماری عید میں جو فرق ہے نا، وہ فرق آج ہمارے اندر ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہا. ان کی جیسی عید ہو گئی، ہماری بھی ویسی عید ہو گئی. ان کیا کرتا ہوں؟ اپنے نفس کو خوش کرتا، اپنے نفس کو راضی کرتا ہوں. غیر مسلم کیا کرتا؟ اپنے نفس کو راضی کرتا، تو اس کی عید ہو گئی. وہ مومن کیا کرتا؟ اپنے رب کو راضی کرتا، اس کی عید یہ ہو گئی. مومن اور غیر مومن میں یہ فرق ہے. اگر ہم بھی اگر اپنے نفس کو راضی کر رہے، اب اپنے نفس کو راضی کر رہے ہیں تو یہ ہماری عید نہیں ہے، یہ ہماری عید نہیں ہے، ہمارے لیے وہی عید ہے. یہ ہم اپنے نفس کی یعنی اصلاح کرنا عید میں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں رہنا. اللہ راضی ہو ہمارے سے، ہم اپنے نفس کو راضی کرنے میں لگے ہوئے. اپن غیر مسلم وہ کر رہا، انہیں نفس پرستی میں، اپن بھی نفس پرستی میں. پھر اس کی عید میں اپنی عید میں کیا فرق ہے؟ نہیں. اپنی عید کی عید کیا ہونا؟ اللہ ہم سے راضی ہونا. راضی ہو گیا، اب اللہ خوشی میں تکبیر ڈالنے جاؤ برا عیدگاہ کو. نہیں کیا پڑھنے جا رہے عیدگاہ کو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ پڑھ لیتے جانا، کہتے پڑھ لیتے جانا نہیں ہے، کوئی استظہار کر لیتے جانا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. اللہ بڑا ہے مطلب اللہ بڑا مطلب لوگ اللہ اکبر کے معنی اللہ بڑا ہے ہوتے. اللہ بڑا ہے مطلب اللہ بڑا کوئی کون سی چیز سے بڑا ہے؟ اللہ کو بڑا بھی نہ بول سکتے پر نہیں. اہل طریق اللہ کو بڑا بولتے، پھر ایک سائز ہوا تھا اس کا. بڑا بتاؤ ایک چھوٹا ہے، اس کے بعد کوئی چیز بڑی ہے تو اس کو بڑا بولتے. تو انہیں کیا ہوتا؟ محدود ہو جاتا. بڑا بولو اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہو گیا، پر اوپر دیتے. ارے اللہ بڑا ہے مطلب ارے اللہ ایسی حاجتیں پوری کرتا ہے کہ ہمارے وہم اور گمان میں بھی نہیں. اللہ ایسی ہماری حاجت پوری کرتا ہے. اللہ اکبر وہ اللہ ہے. اتنا میں وقت عبادتوں میں جا، کاروبار کم کرا، تجارت کم کرا بھی تو اللہ میرے کو اتنا کھلایا، اتنا پلایا. اگر میں سال بھر بھی اگر میں ایسا کروں گا تو نہیں. ہم یہ سمجھ رہتے میں دکان زیادہ ٹائم دوں گا تو زیادہ کاروبار آتا، زیادہ پیسے آتے، زیادہ میں کھا سکتا ہوں، زیادہ پی سکتا ہوں. رمضان میں تو کاروبار تجارت کم کر دینا، پھر زیادہ سے زیادہ کھا رہے ہیں. رمضان میں نہیں کھا رہے ہیں، ہر چیز کھا رہے ہیں رمضان میں. نہیں کیوں؟ اللہ حاجت روا ہے. ہم اللہ کی طرف بڑھیں گے تو اللہ ہماری طرف بڑھے گا. نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث میں خبر ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہے. اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہے. وہ اس کو اگر اپنے دل میں یاد کرتا ہے، بندہ اگر اللہ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ
بھی اپنے دل میں بندے کو یاد کرتا ہے. بندہ جو ہے نا اللہ کو اگر دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی بندے کا ذکر دل میں کرتا ہے. گمان کے قریب ہے اللہ بندے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ دیکھو ذکر سے شروع ہو کے وصل تک بتا رہا ہے ایک ہی حدیث میں. نہیں کیسا اللہ ہمارے قریب ہوتا ہے. نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کہاں پر ہے؟ بندے کے گمان کے ساتھ ہے. جیسا وہ گمان کریں گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوں. پر اللہ تعالیٰ گمان کے ساتھ ہے، گمان کے ساتھ ہے. اللہ کو اگر ہم عرش پہ سمجھیں گے تو اللہ عرش پہ ملیں گا ہمارا. گمان اس کا کیا ہے؟ اللہ عرش پہ ہے. نہیں اہل دل کا گمان کیا ہے؟ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. جب اللہ میرے ساتھ کا احساس ہوگا تو جب بولتا نہیں اللہ اکبر. نہیں اللہ اکبر کب بولتے ہم؟ اکثر ہمارے پاس اللہ اکبر ہم کوئی ایسا نہیں، کوئی نئی چیز دیکھ لیتے جو ہم کو ایک دم کبھی نہ دیکھیں. ہم کوئی ایسی چیز ہم دیکھ لیتے نا، اوف وہ کیا چیز ہے بولتے، اوف بولتے تو منہ سے نکلتا ہمارے کیا نکلتا؟ اوف وہ کیا بہترین بلڈنگ، اوف وہ ایسا نہیں کوئی چیز سمجھ سے بھی ہماری اونچی ہو جاتی بات. ارے اوف وہ کیا بات بولے، ارے اوف وہ کیا چیز ہے. اوف وہ جو نکلتا نا ہمارے منہ سے وہ اللہ اکبر وہ ہے. وہ جب بندہ دیکھتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے وہ اللہ اکبر بولتا ہے. نہیں جب بولتا ارے اوف اللہ میرے ساتھ ہے، کیسا ساتھ میرے؟ نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گمان کے ساتھ ہوں. میرا گمان تھا اللہ عرش پہ، لیکن جب اللہ والوں کی دامت سے وابستہ ہوا تو اللہ والے میرے ساتھ بتا دیا اللہ کو. نہیں جب انہیں دیکھتا اپنے ساتھ اللہ اکبر جب بولتا انہیں اللہ کو، جب بولتا اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. جب اگر بندہ مجھ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. نہیں جب بندہ یعنی بندہ جب مجھ کو مجلس میں یاد کرتا ہے، یعنی محفل میں یاد کرتا ہے، مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے اچھی مجلس میں یاد کرتا ہوں فرشتوں کی بولا اللہ تعالیٰ. اور بندہ اگر میری طرف اگر ایک بالش آتا ہے، اگر بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آ جاتا ہوں بولا اللہ تعالیٰ. یعنی اب دیکھو ہم تھوڑا پہل کرنا ہے، اللہ ہم اٹھا لیتا. کیسا اٹھاتا معلوم نہیں. چھوٹے بچے جب چلنا سیکھتے تو ہم کیا کرتے دور چھوڑ کے پیچھے جاتے ہیں. پر انہیں جیسا ایک قدم گرتے پڑ جاتا، انہیں جیسا گرنے چل رہا ہے ہم کو بھاگ لے جا کے اٹھا لیتے، نہیں اٹھاتے. کیوں انہیں ایک قدم پڑتا خالی تو ہم کو خوشی ہوتی، ہم 4 قدم پڑ کے اس کو اٹھا لیتے. نہیں اللہ تعالیٰ وحید بتا رہا ہمارے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ وحید بتا رہا ہمارے کو میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. نہیں اگر وہ مجھ کو دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھ کو مجلس میں یاد کرتا ہے لوگوں کی تو میں اسے بہترین فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں. نہیں اور وہ اگر میری طرف ایک بالش آتا ہے تو میں طرف ایک ہاتھ آ جاتا ہوں. وہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک قدم آتا ہوں. نہیں اور وہ میری طرف ایک قدم پڑتا ہے تو میں اس طرف چل لیتے آتا ہوں. جب میرے طرف چل لیتے آتا ہے بندہ تو میں اس طرف دوڑتے آتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہم پہل کرنا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایسا آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ. تو یہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ پانا ہے. جب یہ ہمارے ساتھ اللہ کو پائیں گے، جب تکبیر پڑھ لیتے جائیں گے عید کے دن اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، لا الہ الا اللہ. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ آخر میں پورا رمضان ہمارے کو پورا رمضان میں کھلا کے پلا کے متقی بنا کے عید کی نماز کو جب ہم گھر سے نکل آئیں تو یہ تکبیر پڑھ لیتے جاؤ پر اللہ تعالیٰ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. نہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، وہاں پر بھی لا الہ الا اللہ بتا رہا اللہ تعالیٰ. نہیں سمجھا نہیں ہم لا الہ الا اللہ وہ کیا ہے. لا الہ الا اللہ ہر جگہ لا الہ الا اللہ سمجھا رہا اللہ تعالیٰ. نہیں عید کی نماز کو جب جاتے ہیں تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے جاؤ پر اللہ تعالیٰ. آتے وقت بھی ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ. ہر عمل لا الہ الا اللہ کے تحت ہی رہتا ہے ہمارا. لا الہ الا اللہ سمجھنا ہے تو اللہ والے ہم کیا کریں، یہاں پر 11 مہینے لا الہ الا اللہ سمجھا رہا. لا الہ الا اللہ ڈال دیا ہمارے دلوں میں، ڈال دیا لا الہ الا اللہ. اب ہمارا ہر عمل لا الہ الا اللہ کے تحت ہی ہوتا ہے. تو یہ جو عید ہے ہماری، یہ عید کون سی ہے ہماری؟ یہ مومن کی عید ہونا ہماری، تاکہ ہم سے اللہ راضی ہو جانا ہے. اللہ ہم سے راضی ہے تو ہماری عید ہے، نہیں تو پھر وعید ہے ہماری. تو اللہ تعالیٰ کیوں فرمایا ہم کو؟ ہم تاکہ ہم متقی بن جانا. ہمارا روزوں کا فرض ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے پاس مقصد تاکہ ہم متقی بن جانا. اب متقی بننا ہے تو متقی جو ہے یہ 4تھے درجے پہ آتا. متقی سے پہلے 4 درجے وہ ہم کو معلوم ہی نہیں. ہم کو نہیں متقی ایسے ہی بن جاتا ہے انسان. نہیں اب دیکھو ہم جسم سے بھی پاک ہے رمضان میں. ہم جو روزہ رہ رہے ہیں جسم کا بھی روزہ رہ رہے ہیں. نہیں ایک قلب کا روزہ بھی رہ رہے ہیں. ہم قلب میں برے خیالات آنے نظر ہیں. نہیں دیکھو یہ قلب کا روزہ ہم کو نہیں معلوم تھا. قلب کا روزہ کیا ہے؟ قلب کا روزہ عام مثال عام سمجھنے کے لیے قلب کا روزہ بولتے ہم سمجھ قلب میں برے خیالات نہیں آنا.
آتے برے خیالات عام دنوں میں آتے تو برے خیالات میں مگن ہو جاتے ہیں, وہ برے خیالات میں مبتلا رہتے ہیں, وہ برا خیال انتہا تک پہنچ جاتا ہے جب تک وہ خیال میں رہتے ہیں. لیکن رمضان روزے کی حالت میں کیا کرتے ہیں, وہ برا خیال جیسا دل میں آیا وہ برے خیال سے ہم کیا کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم وہ برا خیال ہٹائے دل میں سے. نہیں, برا خیال نہیں آنے دیتے ہم دل میں. کیا ہے یہ قلب کا روزہ ہے, قلب سے متقی ہیں ہم یہاں پہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے روزوں کو فرض کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو متقی کب ہوتا ہے انسان؟ نہیں صرف جسم سے نہیں, قلب سے بھی متقی ہونا. تو روزے میں دیکھو ہمارا قلب بھی متقی ہوتا, ہم کو احساس نہیں ہے, مگر اس کا ہم کو احساس نہیں ہے ہمارا قلب متقی ہے, بلکہ آتا نہیں آتا سب روزہ رہتے ہیں ہم لوگ. نہیں, قلب میں برا خیال ہے تم کیا کرتے برے خیال کو, ارے میں روزے میں ہوں اللہ دیکھ رہا, میں روزے میں ہوں اللہ دیکھ رہا, نہیں آنا برا خیال. غیر روزے میں آتا ہوں اور وہی خیال میں مگن رہتے ہیں. ارے کیا بہترین خیال ہے بھائی, وہ خیال میں خیالی پلاؤ پکاتے رہتے, پر نہیں خیالی پلاؤ میں ہمیشہ ایک خیال آ گیا تو خیال کی ارے اچھا خیال تو اپنی جگہ, برے خیالات بھی آتے دل میں ڈالتے, اللہ تعالیٰ برے خیال ڈالتے آزمانے کا دل. علامہ فجور و تقوا, ہم اپنے بندے کے دل میں یعنی اچھے خیالات بھی ڈالتے برے خیالات بھی ڈالتے. اب ہمارا کام ہے اس میں کس کو سلیکٹ کرنا ہے ہم نے, نہیں. تو جیسے یہ جو ہے نا برا خیال میں ہم کیا کرتے ہیں, برا خیال نہیں آنا بلکہ ہم کیا کرتے ہیں روزے کی حالت میں کوشش کرتے ہیں نہیں آنا ہے برا خیال نہیں آنا. یہ کیا ہے ہمارا قلب کا روزہ ہے, یعنی ہمارا قلب متقی ہے. نہیں, اب ہماری روح متقی کیسا ہوتی ہو رہی ہے, ہماری روح بھی متقی ہو رہی ہے, ہم کو احساس نہیں ہے. روح بھی ہمارا رمضان میں اب اس وقت ہماری روح متقی ہے, ہمارا قلب متقی ہے, ہمارا جسم متقی ہے. جسم کیسا متقی ہے, کھانے پینے سے رک جاؤ بولے اللہ تعالیٰ ہم رک جا رہے ہیں. جسم ہمارا متقی ہوگا, قلب میں خیالات نہیں آنا برے, نہیں آ رہے برے خیالات ہمارے. حقیقت میں برا خیال تو کچھ اور ہی تھے, گزشتہ ہمارے پروگرام میں سمجھے ہم, یہ برا خیال نہیں ہے. اب ہمارا جو برا خیال ہے یہ جیسا کہ برے خیال سے مراد بھائی اس سے پہلے بات ہے کہ کوئی غیر محرم کا خیال آ رہا اور وہی خیال میں اپن مگن ہو گئے. نہیں, غیر محرم کا خیال آ رہا وہی خیال میں اپن مگن ہو گئے. کسی کے یعنی برے خیال کا انگین تھا بھائی, اتنے بول کے دیکھیں گے برے خیال میں, وہ برے خیال میں ہم مگن رہتے پر وہ اصل میں وہ برا خیال بھی نہیں ہے. وہ دیکھا گیا تو حقیقت میں اہل طریقے پر وہ بھی برا خیال نہیں ہے. برا خیال کیا ہے معلوم, مخلوق سے حاجت پوری ہو رہی ہے ہمارے دل میں آتے, برا خیال ہے. حقیقت میں یہ خیال شدت لے کے چل جاتا ہمارا. سب سے برا خیال یہ ایک ہی خیال ہے, یہ خیال اصل ہے سمجھنے کے لیے. گزشتہ بات تفصیل سے سمجھے اس کو. ہر برا خیال کو تو بچی کا خیال آنا بیچ میں, غیر محرم کا خیال آ رہا, کوئی لڑکی کو دیکھ لیا پر اس کا خیال میں مگن ہو گئے, وہ برا خیال تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کریں گے, معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ایک برا خیال ایسا ہے جو شرک میں مبتلا کرتا. کیا ہے وہ, کیا ہے خیال, میں دکان نہیں گیا تو کیسا, میری پیسہ نہیں ہے تو کیسا, یہ خیال آتا ہے. پیسہ نہیں ہے تو کیسا, آتا نہیں آتا, یہ خیال ہے. پیسہ نہیں ہے تو اللہ حاجت پوری کرنے والا, اللہ حاجت پوری کرنے والا ہے. اس کو انشاءاللہ سمجھنا, تفصیل سمجھنے کی ٹائم کم ہے اپنے پاس. تو یہ قلب میں جو برے خیال سے بدل رہے, عام برا خیال سے جو بدل رہے, یہ قلب کا روزہ ہے ہمارا. اب ہماری نظر کو بھی ہم حفاظت کریں, نظر کی بھی ہم نظر کی بھی حفاظت کریں روزے میں. اب روزے کی حالت میں ہم دیکھو غیر روزہ ہم ٹی ویاں دیکھتے, ناچ گانے دیکھتے, سب دیکھتے نہیں دیکھتے, نہیں سب دیکھ رہے ہیں. آج کل فون میں آ گیا سب, اور گناہ سے آج بچنا اتنا مشکل ہو گیا آج کے زمانے میں. ہم اگر کوئی نیک چیز بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پہ, آپ دیکھو موبائل فون کیسا ہو گیا. شیطان یہ جو دشمنان اسلام ہے اتنا خطرناک کام کر رہے. چھوڑے ہم اگر فون میں اگر کوئی اچھا بیان بھی سن رہے ہیں کسی کا, تو بھی اس میں ایک ایڈ ایسا دیتا ہو نے, دماغ منتشر ہو جاتا ہے اس میں انسان کا. دیکھو کیسا, کہاں سے بچیں گے گناہوں سے, کیسا بچیں گے. ہم نہیں بھی دیکھنا چاہ رہے تو آ دیکھنے کے لیے, کیسا بچیں گے. آج کے زمانے میں اگر ایمان بچانا ہے, آج کے زمانے میں اگر متقی رہنا ہے تو کیسا رہنا ہے معلوم. کانٹیوں کا جھاڑ رہتا, کانٹیوں کے جھاڑ میں سے, یعنی کانٹیوں کا جنگل میں سے ریشم کے کپڑے پہن کے اگر ہم نکل رہے ہیں تو ایک تار بھی نہیں نکلنا ہمارے ریشم کے کپڑے میں سے. نہیں, ویسا گزرنا ہے ہمارا. آج کا ایمان ویسا ہے. دیکھو ہے نہیں چاہتے بھی بتا رہا ہوں فون پہ ہے نہیں ہے, سب کے پاس موبائل فون ہے. اب دماغ منتشر نہیں ہوتا انسان کا, کیسا بچیں گے بولو. کون بچانا اب یہ گناہ سے, کون بچانا. اب روزے کی حالت میں اگر آ جائے تو ہم فوراً کچھ بھی کرتے فون کو بند کرتے, کچھ بھی کرتے, میں روزے سے ہوں, میں یہ ایڈ بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں. بے حیا کیا ایڈ ہے بھائی, نہیں بولنے کو بھی شرم آتی, ایسے ایڈ دے رہا میں نے. نہیں, کوئی اگر ایمان والا بھی اگر دیکھ رہا اگر فون, تو اس کے ساتھ بھی ایڈ دے رہا اس میں تھا. کہاں سے ایمان بچیں گے اپن. نہیں, آج زمانہ ویسا ہے. آج کل ایمان سلامت رکھنا کیسا ہے بتاؤ. یعنی گھر سے ہم نکلے, گھر سے اگر نکلے ہم آج کے زمانے میں, تو ایمان کو بچانا ایسی مثال ایسی ہے کہ, اور ایک مثال کہ ایک کانچ کا حباب ہے, ایک کانچ کا حباب لے کر ہم جا رہے راستے سے, چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی, یعنی اوپر سے بھی پتھریں برس رہے, نیچے سے بھی پتھریں برس رہے, بائیں سے سیدھے طرف سے بھی پتھریں برس رہے, بائیں طرف سے بھی پتھریں برس رہے.
चारों तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही, कांच का हुबाब हमारे हाथ में है, अब हम लेके जा रहे, तो उसको बचाना कितना मुश्किल है? नहीं है। बचा सकते? नहीं बचा सकते। बचा दे, कैसा बचाना उसको? अब कौन बचाना उसको? कैसा बचाएंगे? बचा सकते? कहाँ से बचता है भाई, निकलते फुट जाता बोलते अपना ईमान ऐसा है नहीं। वैसे अब क्या करिए, मैं फोन पे बयान सुन रहा था, ऐड का, मैं क्या करूं भाई, फुट गया गिलास हमारा, चलेगा ईमान? नहीं चलेगा ईमान। अगर मैं बोला कि ये हुबाब को बचाने वाला अल्लाह है, मेरा ईमान है, ये हुबाब पत्थर का, पत्थर फोड़ता, हुबाब को फोड़ने की कुव्वत पत्थर की है, अल्लाह के पास, अल्लाह चाहा तो फोड़ता, और ये ईमान है हमारा। बोल रही हाल है, हाल नहीं है। हाल अगर पैदा हो गया तो हुबाब पत्थर को फोड़ डालता, पत्थर आगे अगर टच होगा तो पत्थर को फोड़ डालता। उसी तरह खल में अगर बात है ये ऐड नहीं देखना है, अल्लाह ताला वो डालेंगे ना ऐड, वो इंशाल्लाह। दिल में नीयत हमारी हो ना, मैं नहीं देखना चाह रहा हूँ, मैं अल्लाह बचाता, ईमान है मेरा, मैं अल्लाह ये हुबाब को अल्लाह बचा सकता, अल्लाह की सिवा कोई नहीं बचा सकता। आज का ज़माने में ईमान को बचाना वैसे ही नहीं, उतना ख़तरनाक है ईमान को बचाना। लेकिन आज ईमान की जैसे नहीं, ईमान की आज अहमियत ख़त्म हुई हमारे पास, नहीं ईमान की अहमियत ख़त्म हुई। लेकिन ईमान की यानी कब पैदा होता हमारे अंदर ईमान? नहीं, हमारे अंदर कब पैदा होता ईमान? ला इलाहा इल्लल्लाह की कोई तालीमात हासिल करना। रोज़े में इतने मिसालें हैं दीन समझने के लिए, क्योंकि रोज़े में की जगह में अल्लाह को ताज़ा इफ्तार का दस्तरखान बिछा हुआ है। अब देखो हर वक्त इस्तेदार हमारा कैसा है, देखो सहरी कर लिए, वक्त हो गया, हलाल चीज़ों से रुक जाना है हमारा, हराम चीज़ों से नहीं बोल रहा अल्लाह ताला, हलाल चीज़ों से रुक जाओ। बोला खाना हलाल है, हलाल कमाई, मेहनत मजदूरी कमाई, कमा के ला के मैं घर में खाना रखा, तो अल्लाह ताला मेरे को हलाल कमाई तो बोला, हलाल बीवी के साथ न कोई ना बोला, हर हलाल चीज़ से रुक जा अल्लाह ताला। नहीं, सहरी का वक्त ख़त्म हुआ, फला टाइम पे वक्त ख़त्म, यहाँ से रोज़े का टाइम जो छोड़ डालते, कब तक? इफ्तार तक, इफ्तार तक, सहरी तक, यानी सहरी का वक्त जब शुरू हो रहा, इफ्तार तक हम हर हलाल चीज़ों से रुक जाते। सबर है हमारे अंदर, कैसा सबर का माता है हमारे अंदर? क्यों आ रहा है सबर? ये सबर क्यों आ रहा? देखो ये सबर हम दुनिया में ले लेंगे ना, यही सबर को अगर हम दुनिया में अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह समझ रहा हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। सबर इस बात से आ रहा कि हमको मालूम है कि 12 घंटे का रोज़ा है, 12 घंटे का रोज़ा है, 12 घंटे होते फिर ये चीज़ वो खाने चाहिए। यकीन है ना मेरे को? अगर मेरे अंदर यकीन आ गया, अगर मेरे को ये मालूम हो गया कि भाई अब एक 4 दिन तक रोज़ा रहना है, तो 4 दिन तक कोई खाना पीना नहीं, तो सबर नहीं कर सकते, पर का रोज़ा भाई खाओ, चलो बात की बात देखेंगे बोलते, अल्लाह माफ़ करने वाला है बोलते। नहीं, लेकिन हमको यकीन है 12 से 13 घंटे हम बर्दाश्त कर सकते, हमको उसके बाद ये सब हमारी छोड़ने वाले, घर में बेहतरीन ग़िज़ा रखे सब रखे हुए, सब हमारे को जैसे खाना ही चाहिए, हमको कोई यकीन रहता नहीं रहता। चलो इफ्तार का वक्त भी आ गया, इफ्तार का वक्त भी आ गया, पूरी तैयारी करते, हम क्यों करें तैयारी है? ताकि हम इफ्तार का वक्त तो खाना है हमारे को। नहीं, जो हमारे अंदर जो सबर पैदा हुआ ना, ये सबर क्यों पैदा हो रहा? अब हम 10 मिनट के बाद खाने से थोड़ी देर रुक जाएंगे, क्या करने का? थोड़ी देर रुकने में क्या प्रॉब्लम है अपने को? रोजे की जजा मिल जा रही ना हमारे को? नहीं मिली, नहीं मिल रही। अब दस्तरखान बिछा हुआ है, 5 मिनट बाकी खड़ी देखते रहते, 1 मिनट बाकी, 2 मिनट नहीं, 2 मिनट बाकी है, अभी 30 सेकंड बाकी है, जैसा सहरन होते ले लेते। सहरन होने से पहले वक्त 1 सेकंड पहले भी हमारे लिए हराम था वो, नहीं 1 सेकंड हो गया, वक्त हो गया, अब हमारे यहाँ से हलाल होगा। वही तो ज़िंदगी है अपनी, वही तो ज़िंदगी है। नहीं, यहाँ पर गैर मुहर्रिम हराम है हमारे वास्ते दुनिया में, अल्लाह वहाँ पर हमको हो रहे देगा, अल्लाह हमको वहाँ पे हो रहे देगा। यहाँ की शराब हराम है हमारे ऊपर, लेकिन हमको वहाँ पे जन्नत में अल्लाह शराब पिलाएगा, नहीं शराब पिलाएंगे अल्लाह ताला। यहाँ पर शराब हराम है, सबर करना, जिस तरह दिन भर सबर करें रोज़े की हालत में, हम शाम होते मेरा होने वाला है, नहीं शाम होने वाला, शाम होने मेरे कुछ होने वाला है, अरे मैं जिंदा हूँ, अब यहाँ हूँ बल्कि मेरे को रुको बरा था, जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मेरे को अच्छे हो रहे देंगे अल्लाह ताला, अच्छी शराब पिलाएगा। यहाँ की शराब में इंसान पी के बेहोश हो जाता, वहाँ की शराब में बेहोश नहीं आता, नहीं वो तौहीद की शराब रहती है। कितना सबर क्यों कर रहे? सबर क्या देख रहे? अल्लाह के क्या समझ रहे? रमजान में कितना सबर? 5 मिनट बाकी तो हाथ में लगा थे किसी, हम जमा नहीं किसी मजाल नहीं हाथ लगा रहे थे खाने को, नहीं जब तक के वक्त नहीं हुआ। दुनिया में तो पूरे अपना ले, ये भी मिल रहे, तो ये हराम हलाल सब देख रहे, सब नहीं तकवा, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। तकवा किसको बोले? मस्जिद में बैठो तकवा होता, कुर्ता पजामा पहन लिए, टोपी चप्पा पहन लिए तो तकवा होता, नहीं तकवा नहीं। मस्जिद में, खाने काबा में, फला जगह मसाजिद में, इधर के दीनी माहौल में तो मुत्तकी होना बहुत आसान है। बाजार में आने का तो मुत्तकी रहना इंसान, अपना तकवा बाजार में रहना इंसान, बाजार में अगर मुत्तकी है तो नहीं हमेशा मुत्तकी है,
وہ ہے. تو یہ جو دنیا میں بھی جو ہم کو دیکھ رہے ہیں نا، یہ صبر کرنا ہے ہمارا کو. صبر کر لیں گے تو انشاءاللہ سبحانہ اللہ اللہ تعالیٰ اس سے اچھی، یعنی جو چیز جو غیر محرم ہے، انسان ہے، شہوت ہے، نہیں. اب روزے کی حالت میں پیاس لگ رہی، بھوک لگ رہی، پھر بھی یہ بھی کیا ہے، شہوت ہی تھا. یہ بھی کھانا دل بولتا نہیں کھاتے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. ارے اللہ کا حکم تو یہ بھی تو ہے نا دنیا میں بھی تو نہیں. دنیا میں بھی شراب مت پیو رہا اللہ تعالیٰ نہیں. دنیا میں ایسے اللہ تعالیٰ حرام مت کھاؤ بول رہا، سب بول رہا. کب تک بول رہا؟ اپن زندہ رہتے تک نہیں، زندہ رہتے تک. یہاں پر غیر محرم حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہ ہم کو عہرے دیں گا، اس سے شراب دیں گے، وہاں پہ نہر دودھ کی نہریں بہیں گی وہاں پر نہیں. کچھ صبر کرنا ہے یہاں پر ہمارے کو دنیا میں. جس طرح روزے میں صبر کرتے نا، ویسے ہی صبر کرنا دنیا میں بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ سبحانہ اللہ اتنی بہترین غذا ہے. ہم ایک دن کے روزے میں دے رہا اللہ تعالیٰ. اگر ہم زندگی بھر اگر اسی تو کیا کیا غذا نہیں ملیں گے ہمارے کو وہاں پہ نہیں. ارے روزہ جب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے رکھ کے دو خوشیاں ہیں، دو خوشیاں. ایک جب وہ روزہ رہتا ہے، جب دن بھر انہیں پیاسا رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے، تو جب انہیں حلق میں اس کے جب نہیں مشروب جاتے ہیں، پانی جاتا ہے، تو اس کو جو خوشی محسوس ہوتی. کیسی خوشی محسوس ہوتی؟ نہیں یہ خوشی ہے نہیں، یہ خوشی ہے. وہ خوشی سیم خوشی. اور خوشی کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے نہیں. اللہ کا دیدار ہے. جب روزے کی خوشیاں محسوس کرا تو اللہ کا دیدار بھی محسوس کرنا نہیں، یہی محسوس کرنا ہے اللہ کا دیدار. کیسا؟ جب وہ افطار جیسا کرتے ہیں کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے ہمارے کو. پھر وہ خوشی کا ہے، پھر اور ایک خوشی یہیں سے وہ بھی خوشی ہے ہمارے کو، یہی ملتی مولا کی خوشی. اللہ تعالیٰ ہمارا ہو جا رہا روزے کے ساتھ. تو یہ ہے روزہ ہم کو یہ سکھاتا تاکہ ہم متقی ہو جاؤ. اللہ اتنی ٹریننگ دے رہا ہمارے کو، دینے کے بعد میں بھی کیا ہو رہا پھر نہیں. اب ہم کو اس میں یہ ماحول میں رہنا آ جانا ہمارے کو، یہ ماحول میں رہنا آ جانا ہمارے کو. ہمیشہ ہی مثال دیتا ہوں میں چھوٹے بچے کے واکر کی مثال دیتا ہوں. میرے کو بہت اچھی دکھتی ہے واکر کی مثال. ہم جب بچہ چلنا آہستہ جب رینگتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے رینگتا ہے، ذرا ٹھہرنے جاتا، چلنا جاتا، گر جاتا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے گر جا رہا ہے نہیں، اس کو واکر لا کے دینا دیتے نا. واکر میں بچے کو بٹھائے تھے، بٹھا کے کیا کرتے؟ واکر لے کے اور بھاگتا ادھر سے ادھر بھاگتا نہیں بھاگتا. واکر نہیں آتا سر، واکر اس میں بچے کو بٹھائے تھے. اب انہیں بھاگتا ہوا ادھر سے ادھر، اپنے کو بھگاتا ہوا واکر میں بیٹھ کے نہیں، بھگاتا. تھوڑے دن کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کو آہستہ سے واکر نکال دیتے، اس کو نکال کے اب چلو بولتے، اس کو چلو بولتے، چلتا پھر گر جاتا. پھر اپن کیا کرتے ہیں؟ اس کو اٹھاتے، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر تھوڑا چلتا، پھر اس کے بعد میں پھر گرتا. پر ہوتے کیا ہوتا کہ ایسا بھاگتا پورے گھر میں ہمارے کو بھگاتا، محلے میں بھگاتا ہمارے کو نہیں، ہر جگہ ہمارے کو بھگاتے رہتا ہوا نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کرا معلوم ہم کو؟ ہم دنیا میں کیا ہے، شیطان نفس دنیا میں ہم یہ دنیا میں چل نہیں سک رہے تھے. بہت مشکل تھا ہمارا چلنا. جہاں بھی جا رہے کبھی شیطان گرا دیتا، کبھی نفس گرا دیتا، کبھی دنیا گرا دیتی. چلی نہ دین کی راہ میں ہوبا کی مثال ہے، چل ہی نہیں سکتے اپن لے کے نہیں، چل ہی نہیں سکتے راہ میں، دین کی راہ میں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ رمضان میں مبارک کا ایک واکر بنا کے ہمارے اندر ڈال دیا. اب چل اب رمضان میں کیسا چل رہے ہیں اپن نہیں، چل رہے جیسا شوال کا چاند دکھتا ہے اللہ کیا کرتا؟ واکر کو نکال دیتا. واکر کو نکالتے اس کے بعد میں ذرا گرتے ہم دوسرے دن، ذرا نمازوں میں کاہلی ہوتی، عبادتوں میں کاہلی ہوتی نہیں. اس وقت کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ ہمارے خل میں بات آتا رہے میں رمضان میں کتنا اچھا تھا. اب کئی کو ایسا ہوتا ہے جب ہم بچے اٹھا کے کھڑا کرے، واکر نکالے گر گیا تو اٹھا کے اس کو کیا کرے؟ پھر ٹھہرا کر پھر چلے جاتا. تو اللہ تعالیٰ بھی خل میں بات آتا تو رمضان میں تو اچھا تھا نا. پھر اب اٹھاتا اللہ تعالیٰ، پھر چلتے اپن، پھر تھوڑا پھر 2-4 دن کے بعد میں کیا تھا؟ پھر گر جاتے، پھر رمضان چھوڑ دیتے. کوئی بھی اور عمل میں کمی پیچھے کم ہوتے رہتے ہمارے عمل. پھر اللہ تعالیٰ یاد دلاتا کیا بہترین رمضان، خالی باتیں کر لیتے ہم رمضان کا اچھا تھا بہترین رمضان میں ہم تراویح پڑھنے تھے، نماز پڑھے تھے. رمضان گیا پھر جیسی ویسی جگہ پر بول لیتے نہیں ویسی. تو کیا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ خل میں بات ڈالتا رمضان میں تو اچھا تھا نا، چل نہیں. اس کا کیا کرو ویسے اگر چلنا سیکھ گیا، اگر قلب پہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا تو کیا ہوتا ہے انشاءاللہ سبحان اللہ. جیسا رمضان میں بھاگ رہا تھا نا ویسا بھاگاتا بھی، ایسا بھاگتا کہ اللہ کو بے پردہ کر دیتا. جیسا ہم بچے کے پیچھے بھاگتے نا، بچے کے پیچھے بھاگتے رہتے، بچہ ہم کو پریشان کرتا نہیں. ہم اللہ کو پریشان تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا کیا میرا بندہ ہے نہیں، اللہ کو ہر جگہ لے کے ہم بھاگتے رہتے. تو وہ ہے رمضان کا مقصد. رمضان آیا بھی اس کی وجہ سے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں رمضان میں؟ اپنے وہی اس میں پڑے ہوئے اپنے. تو رمضان کا مقصد کیا ہے؟ ہم متقی بننا ہے. اب متقی بننے کے لیے یعنی جہاں بات آ رہی تھی جسم، قلب اور روح. تو جسم کا تعلق اسلام سے ہے، قلب کا تعلق ایمان سے ہے، روح کا تعلق احسان سے. اس وجہ سے روزے کی جزا میں اللہ کو اتارا، کیونکہ یہ مرتبہ احسان کی عبادت ہے. روزہ مرتبہ احسان یعنی اللہ کو دکھنے کا احساس ہونا، اس سے ایک اعلیٰ درجہ ہے اللہ کو دیکھنے کا احساس. تو اس کے لیے ہم کو کیا ہونا؟ جسم، قلب اور روح.
اس کے اوپر زندگی میں محنت کرنا ہے، ہمارا 11 مہینے پورے محنت کرنا ہے. تو انشاءاللہ جیسا رمضان میں کیفیت ہے ہماری، انشاءاللہ سمجھ چلا غیر رمضان میں بھی وہی رہیں گی. تو ہماری عید جو ہے نا مومن کی عید رہیں گی انشاءاللہ سمجھ چلا. تو عید مومن کی کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ مومن کی عید ہے. اگر ہم اپنے نفس کو ہی راضی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم؟ خوشیاں، جیسے کافر خوشی منا رہا ویسے ہم بھی خوشی منا رہے ہیں. کپڑے بنا رہے ہیں، نہیں میٹھے بنا لے رہے ہیں، کھا لے رہے ہیں، پی لے رہے ہیں، یہ خوشی نہیں. اصل خوشی کیا؟ اللہ ہم سے راضی ہے نہیں معلوم ہونا ہمارے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن ہے، زار و خطر ہو رہے گھر میں، آپ زار و خطر ہو رہے ہیں، عید کا دن ہے، زار و خطر گھر میں سے رونے کی آواز آ رہی، یہاں تک کہ باہر کے لوگوں کو بھی آواز سنے آ رہی. تو آپ کی اہلیہ، آپ کی شریک ہے پوچھتے کہ اے امیر المومنین، کیا بات ہے عید کے دن تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں لوگ، آپ رو رہے ہیں، آپ کیوں غم میں؟ آپ یہ تو آج کا دن تو خوشی کا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا اتنا رونا تھا کہ باہر تک لوگوں کو آواز آتی، باہر کے لوگ کو آگے پوچھنا اے امیر المومنین کیا پرابلم ہے، کیا کچھ مشکل تو ہو رہی ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، پریشان ہو کے پوچھے. تو آپ فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عید تو اس کی ہوتی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اب مجھ کو نہیں معلوم کہ اللہ مجھ سے راضی ہے نہیں ہے. اللہ اب ہمارا کو احساس ہے ہمارے اندر کیا ہمارے سے اللہ راضی ہے نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ عید اس کی ہوتی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس کے نمازوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس کے روزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے. مجھ کو پتہ ہی نہیں اللہ میرے مجھ سے راضی ہے نہیں ہے. کیا ہے آپ کا مقام؟ آپ عشرہ مبشرہ میں سے، آپ کو زندگی میں آپ کو جنت کی بشارت دے دی گئی ہے. اور شیطان جو ہے نا، یعنی جو راستے سے آپ آتے ہیں شیطان راستہ بدل لیتا ہے اپنا، وہ مقام ہے آپ کا. آپ کو فکر ہے، لیکن ہم کو فکر ہے، ہم عید منانے میں مگن ہے، نئے کپڑے پہن لے رہے ہیں، پھر لے رہے ہیں، اللہ کو راضی ہوا نا. ہمارے کو توجہ نہیں ہماری، نہیں کیوں توجہ نہیں ہے ہماری؟ ایمان کی کمی کی وجہ سے نہیں ہماری توجہ. ہم دنیا میں پڑے ہوئے، جیسے کافر عید منا رہا ویسے اپن بھی عید منا رہے. نہیں اللہ ہم سے راضی ہے نہیں، کیسا معلوم ہونا ہمارے کو؟ ہمارے عمل دیکھنا رمضان کے بعد کیسے ہمارے عمل، ہم اللہ کی یاد میں ہیں یا اللہ کے نہیں اللہ سے غافل ہیں. دیکھ لینا، کیونکہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ فَإِذَا خَشِيَتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. جب تم اپنی نماز کو قائم کر لو، کھڑے ہو تو میری طرف متوجہ رہو، بیٹھے تو میری طرف متوجہ ہو، لیٹ گئے بھی تو میری طرف متوجہ ہو. تم اگر اس حال میں رہیں گے تو کامیاب ہے. یہ حال ہمارا ہے نہیں ہے دیکھنا، کیونکہ ہم صرف نماز پڑھ لے تو قصہ ختم، یہ سمجھ نہیں. کھڑے بھی تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، بیٹھے بھی تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، لیٹے بھی تو اللہ کا ذکر کرنا ہے. روزے کی حالت میں ہے ہمارا ذکر ہے، کیا ہے ذکر؟ ہم اللہ اللہ نہیں بولے لیکن ذکر میں ہم کیسا ہے؟ اللہ میرے کو دیکھ رہا. دیکھو جیسا سحری کرے ہم وہاں سے ہمارا روزہ شروع ہوگا، کوئی بھی کام کرنے کا تو اللہ میرے کو دیکھ رہا، اللہ میرے کو دیکھ رہا. ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر یہی سمجھ میں آ رہا. دیکھو ہمارے کو ہم اللہ اللہ تسبیح لے کے نہیں کر رہے، لیکن ذکر میں اپن ذکر کے معنی سمجھ. اللہ والے کیا فرمائے؟ ذکر کے معنی اللہ اللہ بولنا نہیں ہے، ذکر کے معنی متوجہ ہونے کے. تو روزے دار ہمیشہ متوجہ رہتا اللہ کی طرف، اللہ میرے کو دیکھ رہا، اللہ میرے کو دیکھ رہا. زبان سے اللہ اللہ دکھ رہے نہیں، لیکن اللہ کے ذکر میں ہونے کیا ہے؟ اللہ میرے کو دیکھ رہا، اللہ میرے کو دیکھ رہا. خلق کا ذکر چل رہا، ابھی بھی چل رہا ہمارا، اللہ میرے کو دیکھ رہا، اللہ میرے کو دیکھ رہا، اللہ میرے کو دیکھ رہا. میں نہیں کھا سکتا ہوں، میں نہیں پی سکتا ہوں، میں شہوت کو میں اپنے اوپر غالب ہونے نہیں دے سکتا ہوں. میں کیوں؟ اللہ میرے کو دیکھ رہا، اللہ میرے کو دیکھ رہا. یعنی یہ ذکر چلتے رہتا ہمارا. تو اللہ تعالیٰ نماز میں یعنی غیر رمضان میں وہی بتا رہا فَإِذَا خَشِيَتُمُ الصَّلَاةَ. اب تم نماز اپنی قائم کر لیا، نہیں اپنی نماز تم اپنی نماز مکمل کر لیے، اب کھڑے ہو تو میرا ذکر کرو، بیٹھے بھی تو میرا ذکر کرو، لیٹے بھی تو میرا ذکر کرو. ایسا ذکر جو کھڑے ہوتا ہے تو اللہ کی یاد میں رہنا، بیٹھا بھی تو اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اور لیٹا بھی تو اللہ کی یاد میں رہتا ہے. کوئی افلاطون آج تک نہیں بتایا سوائے اللہ والوں کے. کیسا کریں گے ذکر؟ کیسا کرنا بتاؤ؟ کھڑے بھی تو اللہ کا ذکر کرنا، بیٹھے بھی تو اللہ کا ذکر کرنا، لیٹے بھی تو اللہ کا ذکر کرنا. حکم ہے، قرآن کا حکم واجب ہے، ہم کو کرنا ہے ذکر. کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے نہیں کریں گے تو بہت بڑے گناہگار ہیں ہم. نہیں تو یہ ذکر اللہ والے ہم کو پتہ ہے الحمدللہ نے. ہم کھڑے بھی ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے ذکر میں رہیں گے، بیٹھیں گے بھی تو اللہ کے ذکر میں رہیں گے، لیٹیں گے بھی تو اللہ کے ذکر میں رہیں گے. اگر ہم لا الہ الا اللہ کی تعلیم حاصل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سمجھ چلے یہ مقام پہ آئیں گے، اپن ایمان پہ خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. لوگ زندگیاں لگائے تھے ایمان پہ خاتمہ ہونے کے لیے، نہیں ہوتا. نہیں ایمان پہ خاتمہ ہونا ہو تو بندہ جب کھڑا ہوتا ہے بھی تو اللہ کی طرف متوجہ رہنا، بیٹھا بھی تو اللہ کی طرف متوجہ رہنا، لیٹا بھی تو اللہ کی طرف متوجہ رہنا. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.